بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، جو ساری عمر نہ مل سکا نا، آج 20 رمضان المبارک منگل کے دن اللہ پاک کی یہ لاڈلی تسبیح صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے دیکھ لینا، آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ اللہ پاک آپ کے مقدر کے ستاروں کو چمکا کے رکھ دیں گے۔ اللہ والو، آپ نے صرف اور صرف تسبیح کے 11 دانوں پر یہ عمل کرنا ہے۔ 11ویں دانے پہ جب آپ لوگ تسبیح پڑھو گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نصیبوں کو کھول دے گا، آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، کروڑوں کا رزق آپ کی قسمت میں لکھ دیا جائے گا۔ اگر آج آپ لوگ اللہ پاک کی یہ لاڈلی تسبیح صرف ایک بار پڑھ کے رب العالمین سے دعا کریں گے، اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول اور منظور فرما لے گا۔ آج اللہ پاک سے 400 کروڑ بھی مانگو گے نا، تو اللہ پاک کی ذات آپ کو ضرور عطا فرمائے گی۔ اگر کوئی بندہ رمضان کی 20 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، تو جو ساری عمر نہ مل سکا نا، آج یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ ماہ رمضان برکت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت کو قبول کر لیا جاتا ہے، ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ اپنے ساتھ خوشیاں لے کر آتا ہے، رحمت لے کر آتا ہے، برکت لے کر آتا ہے، کامیابیاں لے کر آتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہر کسی کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، ہر کسی کا دسترخوان کو نعمتوں سے سجا دیا جاتا ہے۔ اللہ والو، ماہ رمضان کے مہینے میں سحری میں رونق، افطاری میں رونق، برکتیں برستی رہتی ہیں، بند کاروبار چل پڑتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کے بارے میں اللہ والو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اگر امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کی کتنی قدر و قیمت ہے، تو ہم اپنی دکانوں کو بند کر کے، اپنے کاروبار کو بند کر کے ہر وقت رب کی عبادت کریں، تسبیحات پڑھیں، اعمال کریں اور رب کو راضی کرنے کے پہاڑوں کی طرف نکل جائیں، جہاں خاموشی کے ساتھ رب کو راضی کر سکیں۔ اللہ والو، ماہ رمضان کے مہینے میں ہر نفل کا ثواب سنتوں کے برابر ہو جاتا ہے، سنتوں کا ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں اللہ اپنے پیارے حبیب کی امت سے اتنی محبت فرماتا ہے نا، اور اتنا رحیم ہے کہ ہر نیکی پر 70 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، ہر کسی کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ جبریل امین فرماتے ہیں کہ رب کی ذات فرما رہی ہے کہ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جس نے رمضان کے مہینے کو گوا دیا، جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور رب کو راضی نہ کیا، جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور اپنی حاجت کو پورا نہ کرایا۔ اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین فرمایا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان کے مہینے میں بدبخت ہے، بد نصیب ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پانے کے باوجود اس مہینے کو عام مہینوں کی طرح گزارے، عام مہینوں کی طرح لاپرواہی میں گزارے۔ اللہ والو، رمضان مبارک میں اگر کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، جو تنگ دست ہے، بیکاری ہے، فقیر ہے، جس کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، ایک وقت کھانے کو ہے تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تمام افراد جو اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، اپنی مایوسی سے، ڈپریشن سے زندگی کا جینا حرام ہو چکا ہے، تو آج آپ لوگ 20 رمضان المبارک منگل کے دن رب کریم کے سامنے بھیکاری بن کے ہاتھ پھیلا کر یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیے گا۔ رمضان کا مہینہ تو ویسے ہی فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، رمضان کا مہینہ تو ویسے ہی رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان میں تو ویسے ہی اگر کوئی بندہ ایک نماز پڑھتا ہے اور ہاتھ اٹھاتا ہے تو رب قبول کرتا ہے۔ آج میں آپ کو رمضان میں 20ویں روزے کا ایک خاص عمل بتانے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ ان 2 اعمال کو رب کریم کے نام اللہ الصمد اور سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے نا، اور رب کریم نے چاہا تو آج آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، جب غیب سے مدد آتی ہے نا، پھر آپ کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا، پھر کبھی کسی سے مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کے آپ کے پاس آتی ہے۔ ماہ رمضان جسے عظمت والا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے میں راتوں کو جاگنا، تہجد پڑھنا، سحری کرنا رب کریم کے حضور اتنا حبیب عمل ہے نا کہ رب فرماتا ہے کہ جو بندہ نیند قربان کر کے صبح سحری کرتا ہے، سحری میں رب کی رضا کے لیے کھاتا پیتا ہے، پھر سارا دن ذکر و اذکار، عبادت اور تعلیمات کرتا ہے، اور سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، اور شام افطار کے دسترخوان پہ بھوکا پیاسا جب ہاتھ اٹھا کے دعا شروع کرتا ہے نا، تو میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہوں۔ آج آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، عمان، مسقط، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے نا،
جب آپ کے ملک میں 20 رمضان مبارک آ جائے تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے اس عمل کو کر لینا۔ صبح سحری کے وقت بھی پڑھ سکتے ہو آپ، نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یا پھر رات کو تراویح کے بعد، یا پھر تہجد کے بعد، یا پھر سحری افطار، جب آپ کو وقت ملتا ہے نا، آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو مکمل اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے 20 رمضان المبارک کے دن یہ عمل لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ آج آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا، آج اس کو لاپرواہی میں، کوتاہی میں گزار دیا نا، تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آج 20 رمضان مبارک منگل کے دن رب کی ذات موقع دے رہی ہے، مانگو رب کریم سے کیا مانگتے ہو۔ آج اگر کوئی رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر ذاتی گھر بھی مانگے گا نا تو میرے بھائیوں مل جائے گا۔ یہ وظیفہ کتنا طاقتور ہے کہ جو لوگ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، رب کریم سے ضد کرتے ہیں، آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے ذاتی مکان کی ضد کریں گے، رب کی ذات مسلح چھوڑنے سے پہلے آپ کو اپنے ذاتی گھر کا اسباب پیدا فرما دے گی۔ آج کوئی بے اولاد ہے، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے، صاحب اولاد کے لیے پڑھ لے۔ آج کوئی قرض دار ہے، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لیں، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کے گھر جتنے مسائل ہیں نا، جتنی پریشانیاں ہیں، آج 20 رمضان المبارک منگل کے دن رب کریم کا یہ نام اللہ الصمد اور سورہ اخلاص پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، رمضان کے مہینے کو فصل کاٹنے کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں رب کریم سے انسان نماز سے جھولیاں بھرتا ہے، رجب کے مہینے میں بیج بوتا ہے، شعبان کملی والے آقا کے مہینے میں اس کی پلائی کرتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں اس پھل کی کٹائی کرتا ہے۔ آج رمضان کا مہینہ ہے، آج انعامات لینے کا وقت ہے۔ اس مہینے کو پوری امت کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ رب کریم اپنے پیارے محبوب کی امت سے اس مہینے میں اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے نا، کہ مانگنے والے پہ پورے سال کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ ایک بار توبہ کرنے سے پورے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پورے سال کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ ایک بار مانگنے پہ خزانوں کا مالک بنا دیا جاتا ہے، ایک بار مانگنے پر منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ 20 رمضان منگل کے دن آپ نے یہ دو اعمال پڑھنے ہیں۔ ان دو اعمال کو میں نے پہلے ہی بتا دیا، اللہ الصمد اور قل هو اللہ احد، یعنی سورہ اخلاص، جو کہ ہر مرد اور عورت کو آسانی سے یاد ہو جاتی ہے، اور تقریباً 99% امت کو یہ سورت اور یہ اللہ پاک کے صفاتی نام زبانی یاد ہیں، تاکہ آپ سے کسی بھی قسم کی کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو۔ اس وجہ سے میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا کہ وظیفہ ہرگز آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ یہ عمل آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ آج وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ آج رمضان کے مہینے میں رب کی ذات خود ہر بندے کی حاجات کو پورا کرتی ہے، فرشتوں کو حکم دیتی ہے کہ اس مہینے کی برکت سے آج جو کوئی جتنا بھی مانگتا ہے نا، رب کی ذات فوراً عطا فرما دیتی ہے۔ اگر آپ بھی رب کی غیبی مدد سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، رمضان کے مہینے میں اپنی حاجات کو، اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، آپ اپنی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنانا چاہتے ہیں، تو آج 20 رمضان المبارک منگل کے دن اللہ الصمد اور سورہ اخلاص کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آج تک یہ وظیفہ جس کسی کو بتایا نا، رب کریم نے اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہر حاجت کو پورا فرما دیا۔ اگر آپ بھی رمضان کے مہینے میں کسی حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں تو آج کا وظیفہ آپ بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اس عمل کو کرنے کی اجازت ہر جگہ پہ عام ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، ہر لمحہ، ہر گھڑی ہی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ بارش کی طرح آپ کے اوپر رحمت برس رہی ہے۔ تو آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو کہیں بھی کر سکتے ہیں۔ تو پیارے بھائیو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ پیارے بھائیو، آج 20 رمضان ہے اور منگل کا دن ہے۔ یہ وظیفہ کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے سب سے پہلے آپ لوگوں نے 20 رمضان مبارک منگل کی میں دعا کروں گا، آپ نے اس دعا میں شامل ضرور ہونا ہے۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر دعا قبول اور منظور ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شانی کریمی کا واسطہ۔ آج ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، اس کو کشادہ روزگار عطا فرما دے۔ حلال ذرائع اور حلال رزق میرے مولا عطا فرما۔
جو کوئی بے اولاد ہے میرے مولا اولاد نرینہ سے مالا مال فرما دے۔ میرے مولا جو کوئی تنگ دست ہے، بیمار ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، تیری رحمت کا محتاج ہے، رمضان مبارک کے صدقے آج ہم سب کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریوں سے جان چھڑا کر کامیابی کو ہمارے مقدر میں لکھ دے۔ مولا جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ میرے مولا مسلمانوں پہ اپنا خصوصی رحم و کرم فرما۔ مسلمان بڑی مشکل اور آزمائش میں زندگی گزار رہے ہیں، میرے مولا ان سب کے لیے آسانیاں فرما دے۔ میرے مولا مسلمانوں کو عروج اور غلبہ نصیب فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور کسی ایک کی بھی آمین اس کے منہ سے نکل گئی، اللہ پاک ہم سب کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ والو توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو کو کاٹ کے یا سکپ کر کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب وظیفے کا عمل کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ایک نقطہ، ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کی ویڈیو سکپ یا کاٹ کے دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، کوئی خاص حصہ آپ سے چھوٹ گیا کہ جو کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ پورے سال کا پچھتانا پڑے گا۔ 20 رمضان مبارک ہے، منگل کا دن ہے، آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے گا تو پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ پچھتانے سے بہتر ہے اس ویڈیو کو مکمل توجہ اور دھیان سے دیکھ لیں، کیونکہ آج کا یہ وظیفہ آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ کرنا کیا ہے؟ بابوزو مسلح پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ صرف آپ لوگوں نے ایک بار پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بے روزگار ہے روزگار کے لیے پڑھ لے، جو کوئی بے اولاد ہے نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے اس کے لیے پڑھ لے، یا پھر آپ لوگ جس مقصد کے لیے پڑھنا چاہیں نا، جس مقصد میں کامیابی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، آپ لوگ اس عمل اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والو وہ حاجت رکھ کے آپ لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھیے جو آپ کو ناممکن لگتی ہیں، جو مقصد آپ کو ناممکن لگتا ہے نا، آپ لوگ اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کے بیٹھیے۔ انشاءاللہ آپ کا ہر مقصد فوری پورا ہوگا، آپ کی تمام مشکلات میں آسانیاں آ جائیں گی، جو آپ کی ناممکن خواہشات ہیں، جو آپ کی حاجات ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے وظیفے کو کرتے وقت اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور پھر آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو آپ لوگ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا۔ یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ رب کریم کی بارگاہ میں موجود ہیں، آپ رب کریم کے سامنے رمضان کے مہینے میں یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ آپ لوگوں کو میں نے پہلے ہی بتا دیا، وہ اسم اعظم ہے، اللہ رب العالمین کی وہ صفات ہے اور قرآن پاک کی آیت بھی ہے۔ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے، یہ رب کا ایک ایسا اسم اعظم ہے جس کو پڑھنے والا رب کریم کی بے نیازی سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو اللہ اور اس اسم اعظم سے پکارتا ہے نا، تو رب کی ذات اپنی بے نیازی سے اتنا نوازتی ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ آج آپ کو یہ بھی مثال دوں کہ آپ اپنے ارد گرد بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لاکھوں کروڑوں کے مالک ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑی بڑی جائیدادیں ہیں، بڑے بڑے کاروبار ہیں، یہ سب ان کی اللہ پاک کی طرف سے دین ہے۔ اسے رب کی بے نیازی کہتے ہیں کہ جب کبھی رب کی ذات دینے پہ آتی ہے نا، جب رب کی ذات اپنی بے نیازی پہ آتی ہے، نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، کپڑ پھاڑ کے عطا فرما دیتی ہے۔ آپ نے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 20 رمضان المبارک منگل کے دن کا خاص عمل ہے، خاص الخاص وظیفہ ہے، خاص الخاص طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے اسی طریقے سے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ چھوٹی سی غلطی کوتاہی کی وجہ سے بھی آپ کا یہ عمل خراب ہو سکتا ہے۔
آج چھوٹی سی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص مقصد کے لیے کسی خاص دن پڑھا جاتا ہے تو اس کی قبولیت پہلے سے یقین کریں بڑھ جاتی ہے۔ جو اس کے فیض و برکات ہیں نا وہ بھی بڑھ جاتے ہیں۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد دو بار ہو گیا، اللہ الصمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور 11 بار اللہ الصمد پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا، انشاءاللہ صرف 11 بار اللہ الصمد پڑھنے سے اگر آپ 11 مقاصد کو 11 خواہشات کو بھی ذہن میں رکھ کے بیٹھیں گے نا تو آپ کی 11 کی 11 حاجات خواہشات 100% گارنٹی کے ساتھ پوری ہو جائیں گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ صرف ایک دفعہ اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے 20 رمضان المبارک منگل کے دن پڑھ کے دیکھ لے، آپ رب کریم کی بے نیازی سے مالا مال ہو جائیں گے۔ وہ رب اتنا نوازے گا نا کہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ رب کے کمالات ہیں، یہ رب کے معجزات ہیں۔ اس کو پڑھنے سے رب بندے کو رحمتوں برکتوں سے اپنی بے نیازی سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج اللہ الصمد پڑھنے سے اگر پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جائے، پورے سال کی خوشیاں مل جائیں، پورے سال کی تمام مصیبتیں پریشانیاں ختم ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ میرے بھائیو، آپ نے 20 رمضان المبارک منگل کے دن اللہ الصمد کو 11 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا وہ آپ کو سورہ اخلاص کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ لیکن ایک بات آپ لوگ یاد رکھیں کہ اللہ الصمد کو جتنی توجہ اور دھیان اور خلوص نیت سے پڑھیں گے نا اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ آج ہمارے وظیفے کی سب سے بڑی وجہ ناکامی کی یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ توجہ کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ وظیفہ تو پڑھتے ہیں، سامنے ٹی وی ڈرامے لوگوں سے باتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں۔ یہ عمل رمضان کے عمل ہیں، یہ مستند اور مجرب عمل ہے۔ میں آپ لوگوں کو بارہا یہ یقین دہانی کروا چکا ہوں کہ ایک بار ان عمل کو پڑھو گے تو خود آپ اپنے آپ کو ان کے فیض و برکات سے مستفید ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ آپ کو پتہ لگے گا کہ واقعی میں کوئی عمل کوئی وظیفہ اللہ والے نے بتایا ہے۔ جو لوگ سارا سال ننگا ناچ کرتے ہیں، سارا سال ناچتے گاتے ہیں اور پھر ان کو ہوسٹ بنا کے بٹھا دیا جاتا ہے کہ آپ ہمیں یہ دین بتائیں گے، اور اللہ والوں کیا یہ کم ظلم ہے ہمارے اوپر؟ اور ہماری بھی عوام، اب میں کیا کہوں، جاہل عوام ایسی ہے کہ ان کو دیکھنے کے لیے اللہ والی یہ کیا ہے، یہ کیا تماشا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ کفر کس طرح کھیل رہا ہے ہمارے ساتھ، مسلمانوں کو ہی چند منافقوں کو خرید کے وہ کیا کچھ کروا رہا ہے، اس مہینے کو ضائع کروا رہا ہے۔ اس مہینے کا تو ایک ایک منٹ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس چینل پر آپ لوگوں کو اسلامی واقعات اور بیانات کے علاوہ کچھ اور ملتا ہے کیا؟ ہم لوگ تو سارا سال ہی ایک ہی کام کرتے ہیں۔ ہم لوگ کوئی گرگٹ تھوڑی ہیں کہ رمضان آگے تو پھر ہم لوگ اسلامی کی طرف آگے، اور پھر اگر جب دوسرے دن ہوتے ہیں اس کے اندر ہم شیطان کو راضی کریں۔ اللہ والو، آپ لوگ کم سے کم یہ دیکھا کرو کہ اگر کوئی بات بتا رہا ہے نا تو بتانے والا وہ ہے کہ اس کے ماننے والی شکل ہے۔ اب تو یہ دیکھیں کہ وہ خود تو سارا سال ناچتا ہے، ڈرامے بناتا ہے، طرح طرح کے بے حیا ڈرامے بنتے ہیں، اور پھر رمضان میں کمانے کے نام پہ وہ نکل آتے ہیں ہوسٹنگ کے لیے، اور لوگ بھی ان کی ایکٹنگ جو ہے نا ان کو پیسے دیتے ہیں، دین چمکانے کے پیسے نہیں دیتے۔ وہ پھر اس میں جو علماء کرام بٹھائے جاتے ہیں وہ بھی الگ الگ مکتبہ فکر سے بٹھا دیے جاتے ہیں، اور پھر ایک لمبی بحث و مباحثہ کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ کیا یہ مہینہ ان ساری چیزوں کے لیے ہے؟ کیا یہ مہینہ لڑنے جھگڑنے کے لیے ہے؟ کہ اللہ پاک نے یہ مہینہ ہمیں اس لیے عطا کیا تھا کہ ہم لوگ اس مہینے کے اندر بھی فرقہ واریت پہ لڑیں؟ اللہ والو، بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہماری عوام بھی ان لوگوں کے پیچھے پڑ جاتی ہے اور ان کے چیلنجز کو دیکھتی ہے، ان کو ریٹنگ دیتی ہے، اور اس طرح کے جو معاملات ہیں نا وہ ہمارے سامنے ہی ہیں۔ پھر ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ اسی وجہ سے آ رہے ہیں۔ میں بس اتنا کہوں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو پیارے بھائیو، دوسرے نمبر پر آپ لوگوں نے نا سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ قرآن مجید کی یہ ایسی لاڈلی سورت ہے جو اللہ کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آج ہم پڑھیں گے، اس سے اللہ پاک کی ذات آپ سے راضی ہو جائے گی۔ اللہ بولو، آج رمضان المبارک کی 20 تاریخ ہے، 20واں روزہ ہے، منگل کا دن ہے۔ آپ لوگ چاہو تو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لو، چاہو تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لو۔ صرف اور صرف آپ لوگوں نے نا سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 10 حاجات بھی آپ کی پوری ہو جائیں گی۔ آج جو حاجت ہے نا آپ نے ذہن میں رکھ کے بیٹھیں گے تو صرف 10 بار خلوص کے ساتھ پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص، اللہ والو، توجہ سب سے اہم ہے، توجہ کے ساتھ پڑھیے اور بسم اللہ کے ساتھ پڑھیے۔
یعنی پہلے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک بار ہوگی اس طریقے سے آپ لوگوں نے بسم اللہ کے ساتھ 10 بار پڑھنی ہے، اور اس کے بعد تیسرا اور آخری عمل جس کے بغیر وظیفہ نامکمل ہے، یہ تیسرا عمل ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہ آج کا عمل جو ہے نا، وہ تیسرا عمل جو آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب ہم لوگوں کی طرف سے کوئی انتقال ہوتا ہے، رب کی طرف بلاوا آتا ہے، تو ہم بے ساختہ اپنے منہ سے پڑھتے ہیں، اللہ والو کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، بڑی برکات ہے۔ جو بندہ بھی انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتا ہے نا، ایک بار پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے خوش ہوتا ہے، کہتا ہے کہ کیا اس نے مجھے دیکھا ہے؟ کیا اس نے مجھے کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ فرشتے فرماتے ہیں نہیں دیکھا۔ تو رب نے کہا تو پھر میری طرف آنے کا کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم رب کے بندے ہیں اور رب کی طرف سے ہی آئے ہیں اور رب کی طرف ہی جانا ہے۔ فرشتے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک تیرے پاک کلام میں لکھا ہے، تو یہ بندہ اس لیے پڑھ کے اپنی خواہشات کو مانگ رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے فوراً جاؤ اس کے پاس، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، کیونکہ پڑھنے سے اللہ پاک بڑا راضی ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھیے تاکہ آپ لوگوں کا مقصد بھی ساتھ ساتھ پورا ہوتا رہے۔ کیونکہ جب یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے، اللہ پاک اس مقصد کو فوری طور پر پورا فرما دے گا۔ اللہ والو آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا ہے نا، آپ نے اس کے مطابق ہی پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد میں نے آپ کو پہلے بتایا، پہلے نمبر پر پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، ایک ایک بات، ایک ایک نقطہ بچوں کی طرح بتایا ہے۔ دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ کتنی بار پڑھنی ہے؟ ایک ایک بات آپ کو بتائی ہے۔ اور اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے وہ بھی بتا دیا۔ اللہ والو اب آپ لوگ دوبارہ درود پاک پڑھ لیں، وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، جو دعا کریں گے، جتنی دعا کریں گے، اللہ رب العالمین ہر دعا کو قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔